بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 180 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا جو بیان حدیث میں آیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان فضیلت عشر ذی الحجۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن مخول بن راشد عن مسلم البتین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر الاضحى فاکثروا فیہن من ذکر اللہ تعالی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کے پہلے عشرے سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے۔ فاکثروا فیہن من ذکر اللہ تعالی، اس لیے ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر عشرہ ذی الحجہ کا جو ہے وہ بیان ہے، اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بارگاہ خداوندی میں انتہائی عظمت کا، انتہائی تقدس کا حامل ہے، جس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ایام حج اسی میں ہوتے ہیں، اور اسی عشرے میں جو ہے وہ حجاج کرام جو ہے وہ اعمال حج ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تلبیہ سے جو ہے وہ منی کی وادی گونج اٹھتی ہے، عرفات کے میدان میں حجاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آہوں اور سسکیوں میں جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول فرماتے ہیں، اور منی کی طرف واپسی پر پھر وہ شیطان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے مجسموں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس سے شیطان سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے اور رحمان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی عشرے میں سنت ابراہیمی کی تکمیل کرتے ہوئے حجاج کرام جو ہیں وہ قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان میں سے ہر چیز جو ہے یہ ایک عظمت کی حامل ہے، ایک تقدس کی حامل ہے، اور ان کی ایک بڑی عظمت ہے۔ اسی لیے اس عشرے میں خصوصیت کے ساتھ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تلقین فرمائی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الہیثم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین اشعرین املحین احدهما عن نفسه والآخر عمن شهد ان لا الہ الا اللہ من امته، وفي روایت نحوه ولم يذكر جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں والے کالے سفید رنگ کے 2 مینڈے قربانی میں پیش کیے، ایک ان میں سے اپنی طرف سے اور دوسرا عمن شہد لا الہ الا اللہ، ان کی طرف سے جنہوں نے اپنی امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی۔ وفی روایت نحوہ، اور اسی طرح کی ایک روایت میں دوسری روایت میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، لیکن اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، مرسل روایت ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ پہلی حدیث کی تشریح میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو مہینہ ہے بڑی ہی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں خاص طور پر پہلے جو 10 دن ہے عشرہ ذی الحجہ، یہ جو ہے بڑی ہی عظمت کے اور بڑی ہی تقدس کے حامل ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے، اور اپنی طرف سے کے ساتھ ساتھ امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے ذبح فرمایا، اور ایک مینڈا ان لوگوں کی طرف سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کلمہ گو ہیں، یعنی ہر مسلمان کی طرف سے قربانی ادا فرمائی ہے۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص پر قربانی اب واجب نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا، اور جو ہے وہ قربانی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا اور ان کی طرف سے قربانی میں جانور پیش فرمایا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا۔ کیا ہماری طرف سے کبھی بارگاہ الہی میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی جانور پیش کیا گیا ہے؟ اگر جانور نہیں تو 7 حصوں میں سے ایک حصہ بھی اس میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یعنی کہ یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پہ اپنے دلوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے محسن ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہوں نے قربانی کے موقع پر بھی ہمیں نہیں بلایا، تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور بھی نہیں دے سکتے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ جانور جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور اس کا ثواب انہیں عطا فرما۔ تو اس سے ہماری قربانی بھی قبول ہو جائے گی، جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگر اس سے ہم غافل ہیں، بہت کم لوگ، بہت ہی جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے جو شمار میں بھی نہیں آتے، اتنے کم لوگ ہیں امت میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی یاد ہی نہیں رہتی۔ اپنی قربانی بھی بعض لوگ نہیں کرتے جن کے اوپر اپنی قربانی واجب ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے اور ان کا ثواب انہیں پہنچانا چاہیے۔ بیان حکم الذبیحۃ قبل الصلاۃ، وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم والشعبی عن ابی بردۃ بن نیار انہ ذبح شاة قبل الصلاۃ فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز عید سے پہلے اپنی بکری ذبح کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك، تمہاری طرف سے یہ کافی ہو جائے گی لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گی۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں نماز عید سے پہلے قربانی کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو اس کا جو ہے وہ کیا حکم ہے۔ یہ جو روایت ہے جس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے گزرا ہے، اس کی تفصیل دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ بقرہ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا جس میں قربانی کے احکام اور اس کی جو ہے وہ اس دن کی فضیلت کو ذکر کیا کہ آج کا دن ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی فضیلت کا دن ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ نماز عید کی ادائیگی ہے، پھر خطبہ ہے، پھر دعا ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی ہے۔ پوری ترتیبات کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ خطبہ سے فراغت کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، عید کے دن کی ترتیبات کا مجھے علم نہیں تھا، اس لیے نماز عید سے پہلے ہی میں نے اپنی بکری ذبح کر لی، تو اب میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی اور جانور بھی نہیں ہے۔ البتہ 6 مہینے کا ایک بکری کا بچہ ہے جو سال کا معلوم ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس 6 مہینے کا بچہ ہے بکری کا، اس کو تم جو ہے وہ ابھی ذبح کر لو، لیکن یہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ تمہارے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے اس کے بعد قربان کرنا صحیح ہے، تو یہ کفایت نہیں کرے گا، یہ کافی نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو گویا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد کا ہے، جیسا کہ اس روایت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ 6 ماہ کا جو بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے جو ہے وہ قربان کرنا صحیح ہے، اس کے بعد تو کسی کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اب چونکہ اور کوئی ان کے پاس تھا نہیں، وہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی اس کو قربان کر لو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ 6 ماہ کا جو بچہ ہے یعنی عمر میں جو کم ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی طرف سے قربانی کرنا اور نماز عید سے پہلے قربانی کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ نمبر 2، نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔